السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ناظرین، آپ تمام ہی کا ہمارے اس چینل اسلامک ایجوکیشن گائیڈنس میں استقبال ہے، خوش آمدید ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے تختی نمبر 8 لیسن نمبر 8 تنوین و نون ساکن، کہ تنوین اور نون ساکن کیا ہے، تنوین کو تنوین کیوں کہتے ہیں، نون ساکن کب بنتا ہے، اس کی تعریف کو جانیں گے اور تمام چیزوں کو آج کی ویڈیو میں سمجھیں گے۔ ویڈیو کے آخر میں ہم مشق بھی دیکھیں گے کہ قرآن مجید کے اندر تنوین و نون ساکن جب آتی ہے تو اس کا قاعدہ کیا ہے، تمام چیزوں کو آج کی ویڈیو میں جانیں گے۔ چلیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک درخواست آپ تمامی حضرات سے ہے کہ جو لوگ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے۔ تختی نمبر 8 تنوین و نون ساکن، جس نون پر جزم ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ یعنی کہ اگر نون کے اوپر، یہ دیکھیں یہاں پر دکھ رہا ہے، نون کے اوپر اگر جزم ہو تو وہ نون ساکن بن جاتا ہے۔ آگے دیکھیے، تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے، ایک جیسی ہوتی ہے، جیسے با الف دو زبر بن برابر ہے با نون زبر بن کے۔ یہاں سمجھنے کی دو تین چیزیں، سب سے پہلے تو جس نون پر جزم ہو اس نون کو نون ساکن کہتے ہیں، اور تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے۔ جیسے یہاں پر دیکھیے، تا دو زبر تن، اس کے آخر میں بھی نون ہے، تا نون زبر تن۔ تنوین کو تنوین اس لیے کہا جاتا ہے کہ تنوین میں ایک ایکسٹرا نون ہوتی ہے، ایک آخر میں اس کے نون ہوتی ہے، جیسے تا دو زبر تن، ایسے ہی تا نون زبر تن، تو یہ ہے تنوین۔ آگے دیکھیے، تا دو زیر تن، تا نون زیر تن، تا دو پیش تن، تا نون پیش تن، ثا الف دو زبر ثن، ثا نون زبر ثن، ثا دو زیر ثن، ثا نون زیر ثن، ثا دو پیش ثن، ثا نون پیش ثن۔ تو یہ تمام کی تمام ہم نے جو جملے دیکھے کہ تا دو زبر تن، تا نون زبر تن، دونوں کی آواز سیم ہے، دونوں پڑھنے میں ایک جیسے ہے، دکھنے میں الگ ہے، لیکن دونوں کی آواز سیم ہے۔ کہ تا دو زیر تین میں بھی آخر میں نون کی آواز ہے، تا نون زیر تین میں بھی نون کی آواز ہے۔ تو یہ سمجھنے کی چیز ہے۔ قرآن مجید میں بھی جب تنوین و نون ساکن آتی ہے تو اس کے آگے آگے بہت سارے قواعد ہیں، بہت سارے قاعدے ہیں۔ تنوین و نون ساکن کے تقریباً 4 بڑے قاعدے ہیں، اظہار ہے، اخفاء ہے، ادغام ہے، اقلاب ہے۔ تو یہ چیزوں کو ابھی سے ہم ذہن نشین کر لیں، ذہن میں بٹھا لیں، تو جب قرآن مجید ہم پڑھیں گے تو قرآن مجید پڑھنے کے وقت ہم کو آسانی ہوں گی، اور تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنے میں تنوین اور نون ساکن کا بہت بڑا ملدخل ہے۔ تو آئیے آگے پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ جیم الف دو زبر جن، جیم دو زبر جن اور جیم الف دو زبر جن دونوں طریقے سے پڑھا جا سکتا۔ جیم نون زبر جن، جیم دو زیر جن، جیم نون زیر جن، جیم دو پیش جن، جیم نون پیش جن، دال الف دو زبر دن، دال نون زبر دن، دال دو زیر دن، دال نون زیر دن، دال دو پیش دن، دال نون پیش دن۔ ایک مرتبہ ہم ان تمام کو روانی کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں۔ آئیے روانی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تن تن، تن تن، تن تن، ثن ثن، ثن ثن، ثن ثن، جن جن، جن جن، جن جن، دن دن، دن دن، دن دن۔ تو محترم سامعین، ناظرین، یہ دکھنے میں الگ ہے لیکن پڑھنے میں تنوین و نون ساکن کی آواز ایک جیسی ہے، یکساں ہے۔ یقیناً آپ لوگوں کو یہ چیز سمجھ میں آگے ہوں گے۔ آگے اس کی مشق کو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں جب تنوین و نون ساکن جملوں میں، ورڈز میں آتی ہے تو کیسا ان کو پڑھا جاتا، سمجھا جاتا۔ چلیے نیچے مشق بھی اس کی دیکھ لیتے۔ مشق: عادن، عین الف زبر ع، دال دو زبر دن، عادن عادن، سوء، سین واو زبر سو، حمزہ دو زیر ان، سوء سوء، قریب، قاف زبر ق، را یا زیر ری، قری، با دو پیش بن، قریب
قریب فمن فا زبر ف میم نون زبر من فمن فمن عظیم عین زبر ع ضایا زیر ضی عظی میم دو پیش من عظیم عظیم کن کاف نون پیش کن کن مرض میم زبر م را زبر را مر ضاد دو پیش ظن مرض مرض رسول را زبر را سین واو پیش سو رسو لام دو پیش لن رسول رسول شیئا شین یا زبر شی حمزہ دو زبر ان شیئا شیئا غشاوة غین زیر غی شین الف زبر شا غشا واو زبر و غشاو تا دو پیشتن غشاوة غاسق غین الف زبر غا سین زیر سی غاسی قاف دو زیر قن غاسق غاسق ہدن ہا پیش ہو دال دو زبردن ہدن ہدن کے آخر میں جو یا ہے یہ لکھنے میں آتی پڑھے نہیں جاتی، تو اس میں صرف دو زبر کی تنوین پڑھی جائیں گی ہدن۔ محترم سامعین ناظرین، آپ تمام ہی نے مشق کو بھی دیکھ لیا، سمجھ لیا کہ قرآن مجید میں یہ جملے آتے ہیں، اس کے اندر تنوین بھی ہے، نون ساکن بھی ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اپنے دوست احباب تک اس چیز کو پہنچائیے، اور اگر کچھ بات آپ کو کہنا ہے تو اس ویڈیو میں ضرور کمنٹ کیجئے۔ چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے۔ ملتے ہیں ایک نئی ایسی ویڈیو اور سبق میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔